ہاں لیکن بعض مسائل ایسے آتے ہیں جو پہلے پیش نہیں آئے. مثلاً آپ اگر ہوائی جہاز میں جاتے ہیں اور ہوائی جہاز میں آپ کو نماز کا وقت آ جائے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نماز کہاں پڑھیں گے یا قبلہ کہاں ہوگا آپ کا، کیا رخ ہوگا آپ کا؟ تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں جن میں ایک انسان کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرے. اس کے لیے علماء نے قرآن و سنت میں غور کر کے انہوں نے اس کا فیصلہ ہم کو بتایا. علماء نے بتایا کہ دیکھیے کشتی میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہوائی جہاز میں کیوں نہیں؟ کیونکہ زمین سے اوپر پانی، پانی سے اوپر کشتی، اسی طرح سے زمین سے اوپر ہوا، ہوا کے اوپر ہوائی جہاز. تو جب یہاں کر سکتے ہیں تو اس پر قیاس کر کے انہوں نے اس کو بیان کیا. یا جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھئی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیل تو تھی نہیں، پھر اب اگر کوئی آدمی مجرم ہے تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں ان کو. تو ان کے لیے کوئی قید خانہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو آدمی کچھ اس طرح کی چیزیں کرے جس کی اس کو سزا دینی پڑے تو قید خانہ جائز ہے کہ نہیں؟ اب اس زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیل نہیں بنائی. امام القرطبی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو بیچ میں دیوار بنائی، کہتے ہیں دیکھیے اس کی دلیل ملتی ہے کہ اگر کچھ لوگ سماج میں گھس کے سماج کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ان کے لیے اس طرح کی جیل بنا کر ان کو سماج سے روکا جا سکتا ہے، ان کو وہاں پہ روک کے رکھا جا سکتا ہے. دیکھیے اجتہاد کیا. یا اسی طرح سے اور کئی مسائل ہیں علماء غور کر کے جو موجود باتیں قرآن و سنت میں ہیں انہی میں غور کر کے کچھ اس کا جواب نئے مسائل کا نکالتے ہیں. ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے. کسی کے ذہن میں آ بھی سکتی ہے بات، اس کا امکان ختم بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن علماء جو ماہر ہوتے ہیں قرآن و سنت کے، عربی زبان جاننے والے، ناسخ منسوخ، عام خاص، مطلق مقید اور اس طرح کی ساری چیزیں ان کو معلوم ہوتی ہیں، اصول ان کے پاس ہوتے ہیں، نئے مسائل کے لیے غور کر کے اس کے لیے جواب قرآن و سنت سے نکال سکتے ہیں. لیکن آپ بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ فلاں چیز حلال ہونا چاہیے کہ حرام، کوئی میرا دل بولتا ہے حلال ہونا چاہیے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. یا میری عقل میں تو آتا ہے، مجھ کو تو غلط نہیں لگتا ہے کہ کوئی آدمی اگر مر جائے تو قرآن خوانی کی جائے. کوئی آدمی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جلوس نکالنا، عقل میں تو آتا ہے، اسلام کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں، خوشی ہوتی، کھانے ملتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اب کسی کی عقل میں آ جائے تو عقل کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتے. عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتے ہیں. لہٰذا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ نصوص چھوڑ کر عقل کو دین کی بنیاد بنایا جائے، عقائد میں ہو یا احکام میں ہو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. کہتے ہیں اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا، محض عقل سے کہی ہوئی سوچی ہوئی بات، اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو خفین میں نیچے کا حصہ مسح کرنے کا زیادہ حقدار ہوتا اوپر کے مقابلے میں. جب آپ موزے پہنتے ہیں چمڑے کے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں. آپ نے وضو کر لیا، موزے پہن لیے، آپ کا پھر سے وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ باقی اعضاء تو دھوئیں گے لیکن پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، موزے اتارنے کی ضرورت نہیں. آپ اوپر سے ہاتھ پھیر دیں، آپ کے لیے کافی ہے. گیلا ہاتھ آپ پھیر دیں اس پہ، بس کافی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر واقعی عقل پر دین ہوتا تو آدمی کہتا اوپر مسح کرنے کی بجائے نیچے کرو، کیونکہ مٹی دھول نیچے لگتی ہے. لیکن کہتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ موزوں میں اوپر کے حصے پر، ظاہر حصے پر، جو ظاہر ہوتا ہے سب کو، ظاہر حصے پر مسح کرتے تھے. یعنی عقل میں تو یہ آتا ہے کہ نیچے ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مسح کرتے تھے؟ اوپر کے حصے میں. تو ہم کیا کریں گے؟ جو عقل بتا رہی اس پر عمل کریں گے، یا جو نقل سے ثابت ہوتا ہے، منقول ہے، اس پر عمل کریں گے. جو ثابت ہوا ہے اس پر عمل کریں گے. موٹے الفاظ میں ہماری عقل میں آنے والی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. یہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے
کہ مجرد عقل کی بنیاد پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ سنت کے تابع ہم ہوں گے۔ مسروق کہتے ہیں دخلنا علی عبداللہ بن مسعود، ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان کے ہاں گھر پر گئے۔ قال یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ، اے لوگو جس کے پاس کسی چیز کا علم ہو وہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم، اور جس کو معلوم نہ ہو وہ صاف کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے۔ فإن من العلم ان یقول لما لا يعلم اللہ اعلم، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی علم ہی میں سے ہے کہ آدمی جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں صاف کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ عز وجل لنبیہ، اپنے نبی سے اللہ نے کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی آپ کہیے میں تم سے اپنی اس دعوت پر کوئی بدلہ اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں۔ تکلف کرنے والا کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن زید کہتے ہیں وما انا من المتکلفین اتخرص واتکلف ما لم یأمرنی اللہ بہ، ما لم یأمرنی اللہ بہ، کہ میں اپنی طرف سے عقل چلا کر جھوٹ بولوں اور تکلف کر کے میں اس چیز کا حکم دوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم نہیں دیا ہے۔ تو متکلف کس کو کہیں گے؟ وہ آدمی جو اپنی طرف سے بنا کے بات پیش کرے۔ میں تم سے اپنی دعوت پر اجر نہیں مانگتا، اور نہ یہ بات ہے کہ میں اپنی طرف سے گھڑ کے تم کو کچھ بھی بتا دوں کہ یہ دین ہے۔ تو جب یہ نبی نہیں کر سکتے ہیں تو دوسروں کے لیے اجازت ہے نہیں ہے۔ تو کہا کہ اتخرص کا مطلب اپنی طرف سے عقل سے کچھ بھی بنا کے بولنا، اپنی عقل سے بنا کے بولنا، اور جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قتل الخراصون، خراص جو آدمی اپنی طرف سے گھڑ کے باتیں بیان کرے، اپنی عقل کی بنیاد پر کہے اور وہ جھوٹ ہو، دین نہیں ہو، اس کو لوگوں کے سامنے دین بنا کے پیش کرے۔ تو جس کا اللہ نے مجھ کو حکم نہیں دیا ہے اپنی طرف سے بنا کے میں لوگوں کو بتاؤں اپنی عقل سے، میں ایسا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔